سینٹرل جیل کراچی میں ایک بیوہ عورت اکثر کہتی کہ رات میرا شوہر ملنے آیا تھا۔ سب اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ جیل کی ریکارڈنگ چیک کی گئی تو سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ مہرز سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو کم و بیش 20 سال کی تھی اور انتہائی خوبصورت اور بالکل ہٹی کٹی صحت مند تھی، لیکن اس کی باتیں بالکل ذہنی مریضاؤں جیسی تھیں، جبکہ وہ دیکھنے میں ذہنی مریضہ نہیں لگتی تھی۔ اب بھی وہ سویرے 5 بجتے ہی اپنے کپڑے اٹھائے جیل کے غسل خانوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں بھی نماز کے لیے جاگی تھی، اس لیے میں نے اسے آواز دی اور پوچھا کہ روبینہ کہاں جا رہی ہو؟ سخت سردی کا موسم تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس لیے روکنا چاہا۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائی اور کہنے لگی، رات میرا شوہر مجھ سے ملنے آیا تھا، اسی لیے اب غسل کو جا رہی ہوں۔ پاکی کا اہتمام کروں گی تو نماز بھی پڑھوں گی۔ پھر وہ مسکرا کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی اور میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ایک بیوہ عورت جو جیل میں قید تھی، اسے بھلا اس کا شوہر ملنے کیسے آ سکتا تھا؟ میں بھی وضو کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ روبینہ ایک ہی غسل خانے میں جاتی تھی جو اس کے لیے جیلر صاحبہ نے مخصوص کر دیا تھا، کیونکہ اس کو روزانہ صبح غسل کے نام پر کئی گھنٹے واش روم میں گزارنے کی عادت تھی اور اس کی اس عادت سے سبھی تنگ تھے، اس لیے جیلر صاحبہ نے ایک واش روم مختص کر کے کہہ دیا تھا کہ یہ صرف روبینہ کے استعمال میں رہے گا۔ ابھی بھی وہ اسی غسل خانے میں جا کر قید ہو گئی تھی، جبکہ میں وضو کر کے لوٹ آئی تھی اور میری نماز بھی ادا ہو گئی تھی۔ میں نے سارے وظائف بھی مکمل کر لیے تھے، لیکن روبینہ کا ابھی تک غسل مکمل نہیں ہوا تھا۔ ناشتہ بنانے والوں میں آج میں بھی شامل تھی، اس لیے تقریباً 6 بجے کے قریب میں جب جیل کے بڑے سے باورچی خانے کی طرف جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ روبینہ اب بھی غسل خانے سے نہیں نکلی تھی۔ میں نے سوچا کہ دروازہ بجاؤں، لیکن پھر رک گئی، کیونکہ اس کی عادت کا تو سبھی کو پتا تھا۔ خوب ہنگامہ کرتی تھی اور پھر رونا دھونا مچاتی کہ اسے ہم نے پاک نہیں ہونے دیا، اور جیلر صاحبہ بھی اسے چھیڑنے لگتی۔ میں منع کرتی رہی اور کہتی تھی کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، اسے دور دور رہا کرو، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ رونا شروع کرتی تو پھر کسی طرح قابو میں نہ آتی۔ جبکہ میرا ماننا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی نفسیاتی ہے تو پھر اس کی سزا کم ہونی چاہیے یا اسے کسی نفسیاتی ہسپتال میں ہونا چاہیے، لیکن میں کوئی منسٹر نہیں بلکہ قیدی تھی، اس لیے اپنی سوچوں کو کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں جلدی جلدی سب کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ میرے ساتھ 10-12 عورتیں اور بھی شامل تھیں، اور پھر جب ڈھیر سارا ناشتہ تیار ہو گیا تو سب کو ناشتے کے لیے بلا لیا گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی پلیٹ پکڑے قطار میں کھڑا ہو گیا، لیکن روبینہ اب بھی اس قطار میں نہیں تھی۔ سب کو کھانا دینے کے بعد مجھے اس کا خیال آیا تو میں نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ یہ روبینہ کتنے گھنٹے اور پانی ضائع کرے گی، 1 گھنٹہ مزید اور گزر چکا تھا۔ جیلر آخر اسے روکتی کیوں نہیں ہے؟ ہم تو تھوڑی دیر واش روم میں گزار لیں تو یہاں شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کے وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ رک جاؤ، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، روبینہ خود ہی اپنی پلیٹ اٹھائے چلی آئی۔ اس کے لمبے لمبے بھیگے بال اس کی کمر کو بھگا رہے تھے اور چہرہ کھل کر گلاب ہو رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس جیل میں 2 سال سے قید ہے۔ اس کے تو رنگ ڈھنگ کی الگ تھے، جیسے وہ نئی شادی شدہ ہو۔ اب بھی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے؟ تمہارا شوہر لگتا ہے تم سے بہت محبت کرتا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کو یہ کہا تھا، لیکن وہ شرما گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، ہاں میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، جبھی تو اس قید خانے میں بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ روبینہ کی بات پر میری ساتھی بھی مسکرا اٹھی تھی اور ہم دونوں نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ کیسی پاگل عورت ہے۔ پھر میں نے اسے ناشتہ دیا اور روزمرہ کی طرح وہ بھی سب کے ساتھ کاموں میں لگ گئی۔ آدھا دن گزرا تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور وہ نمازوں کی بڑی پابندی کرتی تھی۔ اس نے نماز کی ادائیگی کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ آدھی آدھی رات تک جاگا کرتی تھی، اس لیے دوپہر کو لازمی سوتی تھی اور کوئی بھی اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتا تھا۔ جیل کی طرح سے سختی سے حکم تھا کہ کوئی بھی روبینہ کو پریشان نہیں کرے گا، اور یہی بات مجھے عجیب لگتی تھی کہ روبینہ کے لیے جیل کے قاعدے قانون الگ تھے اور ہمارے لیے الگ۔ مجھے یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، میں جب سے یہاں آئی تھی بس روبینہ کو دیکھ دیکھ کر ہی حیران ہوتی تھی، جبکہ باقی عورتیں جو مجھ سے پہلے کی تھیں وہ ان سب باتوں کی عادی تھیں
اور انہیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ روبینہ کا سب کے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ وہ ہر ایک کا خیال رکھتی تھی، اس کی سب سے دوستی تھی اور ہر کسی نے مان لیا تھا کہ وہ ذہنی مریضہ ہے جب ہی ایسی باتیں کرتی ہے۔ ہر کسی کو اس سے ہمدردی تھی کہ پہلے بیچاری بیوہ ہوئی اور پھر اب عمر قید کی سزا کاٹنے یہاں آ گئی ہے۔ مجھے اس کے جرم کی زیادہ تفصیلات تو معلوم نہیں تھیں، بس یہ سنا تھا کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اور یہ جان کر وہ قاتل ہے مجھے اس سے زیادہ ہمدردی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی ذہنی مریضہ نہیں ہے بلکہ ایک بالکل صحت مند عورت ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے اس سے دوستی کی اور اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ میری اور اس کی کوٹری بھی بالکل برابر تھی، میں اس پر راتوں کو بھی نظر رکھتی تھی، لیکن نہ ہی اس کے پاس کوئی آتا تھا نہ ہی وہ کہیں جاتی تھی۔ پھر بھی اکثر صبح اٹھ کر وہ یہی کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ ایک شام میں فارغ وقت میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں جیل میں جیولری بنانے کا کام کرتی تھی اور جیولری کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اب میرے پاس کافی وقت تھا۔ میں روبینہ سے باتیں کرنے لگی، اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی پینٹنگ بناتی تھی اور اپنی پینٹنگز کو باہر فروخت کر کے پیسے بھی کماتی تھی۔ ابھی بھی وہ پینٹنگ بنا رہی تھی اور میں حیرت سے اس کی پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی جس میں اس قدر خوبصورت منظر تخلیق کیا گیا تھا کہ وہ واقعی کسی ڈوبتی شام کا حصہ لگ رہا تھا۔ میں روبینہ سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ روبینہ نے بتایا کہ اس کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، پھر وہ شادی ہو کر شہر آ گئی۔ اس کی شادی اس کے خالہ زاد بھائی سے ہی ہوئی تھی، وہ یہاں اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اس کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی، سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس کا جواب اتنا مبہم تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ اس کا شوہر کیسے مرا، وہ بیوہ کیسے ہوئی، یا پھر اس نے کس کا قتل کیا تھا جو اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ اس لیے میں نے اسے پوچھ لیا کہ تمہارا شوہر کیسے مرا تھا، اسے کیا ہوا تھا؟ میری بات سن کے روبینہ نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر غصے سے کہنے لگی کہ میرا شوہر زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، میں نے کتنی بار بتایا تو ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک دم ہی بہت غصہ نظر آیا تھا، جیسے اسے میری بات بہت ناگوار گزری ہو۔ مجھے ڈر لگا کہیں وہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، اس لیے میں نے فوراً اس سے معافی مانگی تو وہ خاموشی سے پھر اپنی پینٹنگ بنانے میں مصروف ہو گئی اور میں اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ دور ہی سلمہ بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی، اس نے روبینہ کو غصہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے کچھ دیر کے بعد میرے پاس آ کر پوچھنے لگی کہ روبینہ کو کس بات پر غصہ آیا تھا۔ میں نے ساری بات بتائی تو سلمہ ہنس کر کہنے لگی، تم بھی تو اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہو، پتہ نہیں ہے کہ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اس کا شوہر مر گیا ہے، وہ تو اب بھی خود کو نئی دلہن سمجھتی ہے، تو پھر تمہیں ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اس نے سلمہ نے جب ایسی بات بتائی کہ میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے سلمہ کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ سلمہ نے مجھے بتایا تھا کہ روبینہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے شوہر کا ہی اس نے قتل کیا تھا اور اسی کے جرم میں وہ یہاں قید ہے۔ میں نے حیرت سے سلمہ کو دیکھا تھا، جس شوہر کا ذکر وہ اٹھتے بیٹھتے کرتی تھی، جس کی محبت کے گن گاتی تھی، وہ اس کا قتل کیسے کر سکتی تھی؟ سلمہ نے دکھ سے کہا کہ شاید جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی سے ہو گیا تھا، کیونکہ روبینہ کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور کبھی کبھی انجانے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ شاید کچھ ایسا ہی روبینہ سے بھی ہو گیا، اس لیے وہ ذہنی مریضہ بن گئی، لیکن قتل تو ثابت ہو گیا تھا، اس لیے سزا اسے ہوئی ہے۔ باقی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ ایک عورت کا ایک مرد کو قتل کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، وہ بھی اس کا اپنا شوہر۔ مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اس نے اپنے ہی شوہر کا قتل کر دیا، اور اب اسے شاید اپنا شوہر ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، جبھی تو وہ اس کی موت کے بارے میں بھی کچھ نہیں سننا چاہتی۔ مجھے ہمدردی سے کہیں زیادہ تجسس ہو رہا تھا اور میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ بظاہر تو روبینہ بہت سیدھی سادی اور معصوم سی نظر آتی تھی، مگر پیچھے کی کہانی کیا تھی مجھے یہ جاننا تھا، لیکن کسی کو بھی زیادہ کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے کئی عورتوں سے بات کر کے دیکھا، ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ روبینہ بہت ہی نیک اور نمازی عورت ہے۔
پھر ایک دن ایک عورت روبینہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگی کہ زیادہ تر لوگ جھوٹے کیسوں میں آتے ہیں، اصل مجرموں کو سزا کب ہوتی ہے؟ بے قصور ہی سزا پاتا ہے۔ کیا پتہ روبینہ نے اپنے شوہر کا قتل نہ کیا ہو، اسے کسی نے پھنسایا ہو۔ اس عورت کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں خود پھر ایک چھوٹے کیس میں تو یہاں آئی تھی۔ مجھ پر اپنی کمپنی میں غبن کا کیس بنا تھا اور میں پڑھی لکھی لڑکی تھی، ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی تھی، لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ پھر کسی دوسرے کا الزام میرے سر ڈال دیا گیا اور 2 کروڑ روپے کی چوری کا الزام لگ کر میں 3 سال کی سزا کاٹنے جیل آ گئی۔ میرا نہ صرف مستقبل تباہ ہوا تھا بلکہ پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ماں باپ الگ پریشان تھے اور اب مجھے 3 سال اس جیل میں کاٹنے تھے اور ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے اور میں زندگی سے ہار مان گئی تھی۔ لگتا تھا کہ ایک ایک دن صدیوں پر محیط ہو گیا ہے۔ اس جیل میں تو کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا تھا، جہاں زندگی گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتی تھی۔ پھر روبینہ کا ذہنی مریضہ بننا کیا مشکل تھا؟ یہاں آئے اسے سال ہو گیا تھا اور پھر اس کا سب سے قیمتی رشتہ بھی اس سے بچھڑ گیا تھا۔ شاید کسی نے میری طرح روبینہ کو بھی پھنسایا ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آہستہ آہستہ روبینہ کا اعتماد جیتوں گی تو مجھ پر حقیقت کھل جائے گی۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے اندر کا تجسس ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے دھیرے دھیرے روبینہ سے دوستی گہری کرنی شروع کی اور بھی مہینے کے اندر ہی ہم دونوں میں بہت زیادہ دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ کس طرح میری نوکری چھوٹی، مجھ پر الزام لگا اور پھر میں مجرم بھی ثابت ہو گئی۔ میری بات سن کے روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے، بس اسی طرح لوگ دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں روبینہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی؟ تم یہاں پر کیوں اور کیسے پہنچی؟ وہ بس میری طرف دیکھتی ہی چلی گئی اور کہنے لگی کہ میرے ہاتھوں پر خون ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس میں پینٹنگز کلر لگے ہوئے تھے اور سرخ رنگ بہت واضح ہو رہا تھا۔ میں نے بات کو گھما کر پوچھا کہ تمہارا شوہر تم سے کب ملنے آئے گا؟ تو وہ فوراً مسکرا دی۔ آنسو کے ساتھ ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کہنے لگی، جب اسے میری یاد آتی ہے وہ ملنے چلا آتا ہے۔ میں ہر رات ہی اس کا انتظار کرتی ہوں اور 2 دن سے وہ نہیں آیا، شاید آج کی رات آئے گا۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ میں نے سوچا آج کی رات میں اچھی طرح سے نگرانی کروں گی۔ میں ساری رات اس کی کوٹری پہ نظر جما کر بیٹھی رہی لیکن کوئی بھی ملنے نہ آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بس ایسی ہی باتیں کرتی ہے اور سچ میں ہی وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس بات کے 2 دن بعد ہی ایک ایسی خبر ہم کو پتہ چلی کہ جب سبھی دنگ رہ گئے، دراصل روبینہ کی طبیعت ایک دم بہت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر کو چیک اپ کے لیے بلایا گیا۔ اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے جو بات بتائی اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ روبینہ امید سے ہو چکی تھی اور یہ سن کر ہر کوئی اپنی جگہ دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ یہ عورتوں کی جیل تھی، یہاں مردوں کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ یہاں پر ساری خواتین اہلکار ہی موجود ہوتی تھیں، ایسے میں روبینہ کا امید سے ہو جانا کوئی معجزہ تھا۔ جبکہ روبینہ بڑی خوش تھی اور سب کو کہہ رہی تھی کہ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ میرا شوہر زندہ ہے، دیکھو اب میں امید سے ہوں کیونکہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ روبینہ کے چہرے پہ ایک الگ ہی خوشی جھلک رہی تھی، جبکہ جیلر صاحبہ پکا ہکا بکا تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور جو ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئی تھی اس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس معاملے کی جانچ پڑتال کی جائے، ورنہ وہ اوپر اس بات کی کمپلین کرے گی کہ جیل کی قیدی خواتین کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی ایک پولیس اہلکار ہی تھی اور بہت سخت مزاج لگ رہی تھی۔ اس نے جیلر کو سختی سے تنبیہ کی کہ مجرم کو ڈھونڈا جائے، لیکن 4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ روبینہ کی طبیعت اب بھی خراب تھی اور اس معاملے کا اب بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ امید سے کیسے ہوئی۔ کئی بار میں نے بھی روبینہ سے جاننے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ سے یہی کہتی کہ یہ اس کے شوہر کا بچہ ہے۔ اور پھر جب جیلر نے کوئی خاص کارروائی نہ کی تو یہ بات اوپر تک چلی گئی۔ اس بات کا میڈیا کو نہ پتہ چلے، اس لیے انکوائری کمیٹی خاموشی کے ساتھ بٹھائی گئی۔ ساری جیل میں کیمرے نصب تھے اور جگہ جگہ CCTV فوٹیج نکالی گئیں اور انہیں چلایا گیا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ کسی بھی CCTV فوٹیج میں کوئی مرد نظر نہیں آیا۔ اور ساری رات روبینہ اپنی کوٹری میں ہی رہتی تھی اور وہاں بھی کوئی ہلچل نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی آتا جاتا تھا۔
اور میں خود اس بات کی گواہ تھی، میں نے تو خود کئی بار اس پر نظر رکھی تھی۔ جب بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی بات سامنے نہ آئی تو جیل میں سخت تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں کون مرد آتا ہے، کیا ہوتا ہے، روبینہ کہاں آتی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تفتیشی ٹیم کو لگ رہا تھا کہ شاید سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہٹ کر کچھ نقل و حرکت کی گئی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا تھا نا کہ جس کی وجہ سے روبینہ امید سے ہو گئی تھی۔ مگر ساری جیل کی عورتوں سے پوچھ تاچھ کے باوجود بھی کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے اور معاملات ایسے چل رہے تھے جیسے روبینہ کو بہت زیادہ الٹیاں ہو رہی تھیں۔ ایک شام میں اس کے پاس بیٹھی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنے شوہر کو سنانا چاہتی تھی، لیکن ساری جیل کو پتہ چل گیا ہے اور میں اپنے شوہر کو نہیں بتا سکی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا کہ کیوں، تم نے اپنے شوہر کو اب تک کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کیونکہ اس دن کے بعد سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ شاید اب ہر کوئی مجھ پہ نظر رکھتا ہے، اس لیے وہ چوری چپ کے ملاقات کرنے سے ڈرتا ہے۔ روبینہ کی بات سن کر میں بری طرح چونکی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جب تم پہلے چوری چھپ کر ملاقات کر سکتی تھیں تو اب کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہارا شوہر تم سے کہاں ملنے آتا تھا، میں تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں اسی کو خوشخبری سنانی چاہیے تھی، میں نے جان بوجھ کر اسے اکسایا تھا، کیونکہ اتنا اندازہ تو اب مجھے ہو چکا تھا کہ واقعی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر وہ حاملہ تھی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی جا تو میں بھی سکتی ہوں اور جاتی بھی ہوں، لیکن وہ نہیں آتا۔ روبینہ کے جملے مجھے چونکا رہے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں جاتی ہو، کیونکہ وہ تو اس جیل کی 4 دیواری کے سوا اور کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ مگر میری اس بات پر وہ پوری طرح خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ڈر نظر آ رہا تھا، جیسے اگر اس نے مجھے بتایا تو وہ پکڑی جائے گی۔ اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ روبینہ کہاں جا سکتی ہے، اور پھر میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں پوری طرح اچھل پڑی۔ میں نے سوچا اب میں اس معاملے کی تہہ تک جا کر ہی رہوں گی۔ اس رات میں نے روبینہ کو زبردستی اپنی کوٹری میں روک لیا۔ ہماری کوٹریاں اس انداز میں بنی تھیں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے اور ہم اس حدود میں زیادہ سختی بھی نہیں تھی۔ البتہ راہداری کا باہر والا دروازہ پوری طرح بند رہتا تھا اور وہاں سخت پہرے داری بھی ہوتی تھی۔ میں ساری رات روبینہ سے باتیں کرتی رہی، میں نے اسے سونے ہی نہیں دیا۔ وہ میرے ساتھ اپنے شوہر کے قصے شیئر کرتی رہی اور اس کی محبت کی باتیں بتاتی رہی، اور میں خاموشی سے اس کی باتوں کو غور سے سنتی رہی۔ اس کی ہر بات میں اس کی محبت کا رنگ نمایاں تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا شوہر بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ پھر صبح کے وقت جب وہ باتیں کرتے کرتے پوری طرح تھک گئی تو میں نے اسے سلا دیا۔ فجر کی اذانوں کا وقت ہوا تو میں خاموشی سے اسے اپنی جگہ پر لٹا کر خود غسل خانوں کی طرف بڑھ گئی، اور پھر میں اسے غسل خانے میں گئی جہاں روبینہ جایا کرتی تھی۔ میں نے جا کر اندر سے دروازہ بند کیا اور لائٹ چلانے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ اس غسل خانے کی بتی خراب تھی۔ میں نل کھول کر بالٹیوں میں پانی جمع کرنے لگی اور غسل خانے کو دیکھنے لگی، جو دوسرے غسل خانے سے کافی مختلف تھا، سائز میں بھی بڑا تھا اور یہاں باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، جیسے کوئی فرصت سے یہاں بیٹھا کرتا ہو۔ کھول کے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی اور آدھی بالٹی بھی نہیں بھری تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو لاک تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز مجھے کس طرف سے آئی ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ غسل خانے کی دوسری طرف کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر آیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے آنے والے کا عکس نمایاں نہیں ہو سکا تھا، البتہ وہ میرے راستے کے قریب آ کر میرے سینے سے لگ گیا اور پھر کان میں کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو، تو ماں بننے والی ہے، میں تمہاری سزا میں کمی کروا دوں گا، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کسی کو نہ بتانا کہ میں تم سے ملنے آیا تھا، بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے، ہر کوئی تفتیش کر رہا ہے، مگر یہ بچہ تمہارے لیے بہت نصیب والا ثابت ہوگا۔ میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، مجھے اپنے سینے میں بھینچے۔ وہ آدمی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن میری سانسیں رک گئی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس غسل خانے میں کوئی خفیہ دروازہ بھی ہو سکتا ہے جہاں سے کوئی اس طرح روبینہ سے ملنے آ سکتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ روبینہ کا شوہر ہی ہوگا، لیکن جب میں کچھ دیر بعد اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو یہ دیکھ کے میرے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ وہ کون تھا۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا اور میں بہت اچھی طرح اس کو پہچانتی تھی۔
البتہ آنے والے نے جلد بازی میں شاید یہ غور نہیں کیا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہاں روبینہ کے سوا اور کوئی نہیں آتا، یا پھر جو قیدیوں والا لباس میں نے پہن رکھا تھا وہ روبینہ جیسا ہی تو تھا، اور اس لباس میں ہر عورت ایک جیسی لگتی تھی۔ میرا تو قد کاٹ بھی روبینہ جیسا ہی تھا، اس لیے وہ دھوکا کھا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس لوٹ گیا۔ بڑی مشکل سے سانس روک کر میں نے یہ وقت گزارا تھا، کیونکہ پکڑے جانے کا خوف بہت شدید تھا۔ پھر اس کے جانے کے بعد میں نے خود کو سنبھالا اور واپس باہر آ گئی۔ جب میں کوٹری میں پہنچی تو روبینہ تب بھی سو رہی تھی۔ شام کو تفتیشی ٹیم دوبارہ سے آئی تو میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور میری بات سن کر ٹیم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اور پھر جب غسل خانے کا جائزہ لیا گیا تو یہ بات پکڑی گئی کہ اس کا ایک دروازہ جیلر کے کمرے میں کھلتا ہے، اور وہاں سے جیلر کا اسسٹنٹ بڑی آسانی سے غسل خانے میں آتا جاتا ہے۔ وہ غسل خانہ اسی نے تعمیر کروایا تھا اور جان بوجھ کر یہ دروازہ رکھا تھا تاکہ وہ جیل کی مظلوم قیدی عورتوں کے ساتھ عیاشی کر سکے۔ روبینہ کی ذہنی حالت اور اس کے کیس کا اسے اچھی طرح علم تھا، اور اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کے روبینہ کو استعمال کیا تھا۔ روبینہ کا شوہر اس کے ہاتھوں قتل ضرور ہوا تھا، لیکن وہ ایک حادثہ تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ روبینہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس کا شوہر بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ بس قسمت نے کچھ فیصلے ایسے لکھے تھے کہ وہ اپنے شوہر کی موت کی وجہ بن گئی، اور اسی لیے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ جیلر کو اور اس کے اسسٹنٹ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن انہوں نے روبینہ کے حق میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کی سزا کم کروائی تھی، نہ ہی اسے نفسیاتی اسپتال بھیجا تھا، بلکہ اس کی اس حالت کا فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ اور یہ راز کبھی نہ کھلتا اگر روبینہ امید سے نہ ہوتی۔ تفتیشی ٹیم نے رپورٹ تیار کر کے اوپر بھیج دی، اور جیلر اس کے اسسٹنٹ کو برطرف کر دیا گیا۔ روبینہ کو نفسیاتی اسپتال بھیج دیا گیا تھا کیونکہ اسے واقعی ہی علاج کی ضرورت تھی، جبکہ میرے وکیل نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جلد ہی وہ میرے کیس میں دوبارہ سے اپیل دائر کرے گا اور مجھے بے گناہ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ روبینہ کے یہاں سے چلے جانے پہ میں خوش تھی، اور اس بات پر بھی پر امید تھی کہ اللہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی انصاف ضرور دلوائے گا۔ میں بس اس جیل کی چار دیواری میں یہی ایک دعا مانگتی ہوں کہ اللہ کسی مظلوم کو اس قید خانے میں نہ پہنچائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا روبینہ کے مجرموں کو آسانی سے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ صرف برطرفی ہی سزا ہے؟ کیا ایسے بدبخت لوگوں کو سر عام چوک پر نہیں لٹکانا چاہیے؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔